وہ سرخ نظروں سے ایمان کو اپنے کزن کا ہاتھ تھامے دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کی بیوی تھی، پر 3 سال پہلے وہ اسے اپنے نام پر چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ اب جب لوٹا تھا تو اسے تڑپتا ہوا دیکھنا چاہتا تھا، پر وہ خوش تھی۔ دوسری طرف ایمان جو سمجھتی تھی کہ وہ مر چکا ہے، وہ بہت خوش تھی۔ بچپن سے اس شخص نے ایمان کو ڈرا کر رکھا تھا۔ اب وہ آزاد تھی اور اپنے کزن سے محبت کرنے لگی۔ وہ رات شاپنگ سے لوٹ رہی تھی جب اچانک گاڑی خراب ہوئی اور ڈرائیور پانی ڈھونڈنے گیا۔ اسی دوران وہ آندھی کی طرح گاڑی کے اندر آیا اور اسے بے ہوش کر کے اپنے ساتھ لے گیا۔ سب اسے ڈھونڈ رہے تھے پر وہ کہیں نہ ملی۔ دوسری طرف وہ گہری نیند میں اس کی باہوں کے حصار میں تھی۔ مسز ایمان، میرے بغیر بہت خوشی سے زندگی جی رہی تھی، پر افسوس تم اب کبھی خوش نہیں رہ سکتے۔ تمہاری زندگی کا فیصلہ میرے ہاتھ میں ہے۔ اسے اپنے حصار میں دیکھتے ہوئے سرگوشی نما بولا تھا۔ نظر اس کے معصوم دلکش چہرے کے نقشوں پر تھی۔ دل بے ایمان ہو رہا تھا، پر ابھی محبت کی جگہ نفرت نے لی ہوئی تھی۔ ایمان کی آنکھیں کھلیں تو اس نے خود کو ایک وسیع و عریض کمرے میں پایا۔ بھاری پردے اور ایک بڑا سا بستر۔ بہت بڑا خوبصورت کمرہ تھا۔ ہر چیز بلیک تھی، فرنیچر سے لے کر پردوں تک۔ شاید جو یہاں رہتا تھا اسے یہ کالا رنگ پسند تھا۔ ایمان خوفزدہ ہوئی، دل شدت سے دھڑک اٹھا۔ اچانک اس کے دماغ میں ایک جھماکا ہوا۔ وہ شاپنگ سے واپس آ رہی تھی جب گاڑی خراب ہو گئی تھی اور ڈرائیور پانی لینے گیا تھا۔ پھر وہ آندھی کی طرح آیا تھا، اس کے منہ پر ہاتھ رکھا اور اسے بے ہوش کر کے اپنے ساتھ لے آیا تھا۔ کون تھا وہ؟ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں کہاں ہوں؟ اس نے خوفزدہ نظروں سے ارد گرد دیکھا اور دروازے کی طرف لپکی، لیکن جیسے ہی اس نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی، وہ مضبوطی سے بند ملا۔ یہ نہیں ہو سکتا، کوئی ہے؟ پلیز میری مدد کریں۔ وہ گھبرا گئی، دروازے کو پیٹنے لگی، پر کوئی آواز نہیں۔ کوئی اس کی وہاں سننے والا ہی نہیں تھا شاید۔ تھک ہار کر وہ بیٹھی شدت سے رو رہی تھی کہ اچانک بھاری قدموں کی آواز آئی۔ وہ فوراً سے کھڑی ہوئی، دروازے سے تھوڑی دور کھڑی ہوگی، دل کانوں میں دھڑکنے لگا تھا۔ اور پھر دروازہ کھلا، کوئی اندر آیا۔ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ آنے والے نے اسے ساکت کر دیا تھا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ سچ نہیں ہے۔ وہ جیسے صدمے سے اس بات کا یقین ہی نہیں کر پا رہی تھی کہ سامنے کھڑا شخص اسے جھوٹ لگا تھا۔ اس کی موجودگی اسے حقیقت کا احساس نہیں دلا رہی تھی۔ تم مر چکے ہو؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ میرا وہم ہے۔ قدم پیچھے لیتی خود سے بڑبڑا رہی تھی۔ وہ یقین نہیں کرنا چاہتی تھی کہ سامنے کھڑا شخص زندہ ہے۔ اس کا دل خوف سے دھڑکتا باہر آنے کو تھا۔ وہ بس خاموش مسکراتی ہوئی نظروں سے اسے پاگل پن کو دیکھ رہا تھا، یا پھر انجوائے کر رہا تھا۔ ایمان کی ساکت نظریں سامنے کھڑے شخص پر تھی۔ سکندر خان، لمبا قد، سنجیدہ چہرہ، اور وہی سرخ آنکھیں جن سے وہ ہمیشہ ڈرتی آئی تھی۔ وہ بہت خوبصورت مرد تھا، کسی کا بھی خواب ہو سکتا تھا، پر اس کی قسمت میں یہ ڈراونا خواب تھا۔ کیا ہوا بیگم صاحبہ؟ یقین نہیں آ رہا میرے ہونے کا، اتنی جلدی بھلا دیا؟ یہ تو غلط بات ہے یار، کوئی اپنے دشمن کو اتنی جلدی نہیں بھولتا جتنی جلدی تم بھول گئی۔ کسی کے نکاح میں ہو کر بھی شادی کی تیاری ہو رہی تھی۔ ایک سخت سرد آواز سنائی دی۔ وہ قدم پہ قدم چلتا اس کے قریب آ رہا تھا، جو بس اپنی بڑی بڑی سیاہ آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ تو جیسے اپنی جگہ سن ہو کر رہ گئی تھی۔ تم مر چکے تھے، اس نے بے یقینی سے کہا۔ اتنی جلدی یقین کر لیا میری موت کا؟ اس نے افسوس سے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ یقیناً تمہیں بہت خوشی ہوئی ہوگی میری موت کا سن کر۔ آخر اس رشتے سے خوش تو نہیں تھی تم؟ زبردستی نکاح جو ہوا تھا۔ سکندر مسکرایا، مگر وہ مسکراہٹ خوفناک تھی۔ وہ طنزیہ بولتا ہوا اس کے قریب آیا۔ وہ ہوش میں آتی، پیچھے ہوتی دیوار سے لگی۔ دوسری طرف سے نکلنا چاہا، پر اس نے دونوں اطراف میں ہاتھ رکھ دیے۔ ایمان کا سانس خشک ہوا، دل تیزی سے دھڑکا۔ ہمیشہ سے اس کی اسی قربت نے اسے ڈرایا تھا، اور آج پھر وہی احساس۔ وہ سامنے تھا۔ ابھی تو خوش رہنا شروع کیا تھا، اس کا ڈر کہیں جا کر سویا تھا۔ ختم شاید نہیں ہوا، پر اسے صلح ضرور دیا تھا، اور اب وہ پھر سے سامنے تھا، اس کی سانس روکنے کے لیے۔ شادی کر رہی تھی؟ وہ بڑی گھمبیر آواز میں بولتا اس کی دھڑکنوں میں شور مچا گیا۔
اس کے پوچھنے پر وہ روتے ہوئے نفی میں گردن ہلا گئی۔ تم نے مجھے کیوں قید کیا؟ اس نے ہمت کر کے پوچھا۔ کیونکہ تم میری ہو اور میں اپنی چیزیں کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرتا۔ پھر تم نے کیسے سوچ لیا کہ سکندر خان کی ملکیت ہو کر کسی اور کو سوچوں گی؟ اس نے دھمکی پر ایمان کے دل میں خوف کی ایک لہر دوڑ گئی۔ لیکن تم تو مر گئے تھے۔ سکندر کی آنکھوں میں چمک آئی، جیسے اسے یہ جملہ سننے میں مزہ آیا ہو۔ کاش ایسا ہوتا ایمان، مگر میں زندہ ہوں اور اب واپس آ گیا ہوں تمہیں اپنا بنانے کے لیے۔ ایمان کے چہرے پر نفرت اور بے بسی تھی۔ میں تمہاری نہیں ہوں سکندر، 3 سال پہلے تم نے مجھے چھوڑ دیا تھا، تو اب واپس کیوں آئے ہو میری زندگی برباد کرنے؟ ایمان کی آنکھوں میں نفرت تھی اس کے لیے۔ اور تم نے 3 سال کے اندر مجھے بھلا کر زید سے محبت کر لی؟ یہ سن کر ایمان کی سانس رک گئی۔ یہ محبت نہیں تھی، یہ میری زندگی تھی۔ تم مجھے برباد کر کے چلے گئے تھے اور مجھے آگے بڑھنا تھا۔ تمہاری دی گئی بربادی کے سہارے میں اپنی زندگی برباد نہیں کر سکتی تھی مزید۔ وہ غرائی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے تھے۔ مگر اب میں واپس آ گیا ہوں اور تم کہیں نہیں جاؤ گی، میری قید میں رہو گی ہمیشہ۔ سکندر نے ایک تلخ ہنسی ہنس دی۔ ایمان نفرت سے رخ پھیر گئی۔ وہ قریب ہوا، مزید اس کی کلون کی خوشبو ایمان کی دھڑکن تیز کر گئی۔ تم آج بھی میری ملکیت ہو مسز سکندر خان، سرگوشی نما بولا۔ تم جتنا چاہو مجھے قید میں رکھ سکتے ہو، مگر میرے دل کو مجبور نہیں کر سکتے۔ سنبھل کر رہنا، تمہارے دل میں محبت نہ پیدا ہو جائے، پھر تمہیں محبت کی تکلیف سمجھ آئے گی۔ وہ روز دے کر بولی، آنکھوں میں آنسو تھے۔ محبت؟ تمہیں لگتا ہے کہ میں تم سے محبت چاہتا ہوں؟ نہیں ایمان، میں تمہیں وہی تکلیف دینا چاہتا ہوں جو تم نے مجھے دی تھی۔ میں تمہیں خوش دیکھنا نہیں چاہتا۔ میں چاہتا تھا تم بھی اسی تڑپ میں رہو جس میں 3 سال تک رہا۔ ایمان کے دل میں اس کے لیے صرف نفرت تھی۔ وہ آدمی جس کا نام کا شوہر تھا، آج صرف اپنی انا کے لیے اسے قید کیے ہوئے تھا۔ اگر تم مجھ سے اتنی ہی نفرت کرتے ہو تو پھر مجھے چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ ایمان نے کڑوے لہجے میں کہا۔ وہ قریب آیا۔ اس کی آنکھوں میں کچھ ایسا تھا جو ایمان کو تھوڑا سا ڈرا گیا، کیونکہ نفرت بھی ایک رشتہ ہے ایمان، اور جب تک تم مجھ سے نفرت کرتی رہو گی تم مجھ سے جڑی رہو گی۔ ایمان نے غصے سے منہ موڑ لیا، مگر اس کے دل میں ایک عجیب سا خوف پیدا ہو گیا تھا۔ کیا واقعی اسے کبھی چھوڑے گا نہیں وہ؟ میں تمہیں اتنا مجبور کروں گی، اب تم خود مجھے چھوڑو گے۔ اس کی بات پر سکندر مسکرایا۔ اور اگر تم غلط ثابت ہوئی تو؟ تم غصے میں کہتی رخ اس کی طرف موڑا تو اس کا چہرہ بے حد نزدیک دیکھتی دل ہاتھوں میں دھڑکتا محسوس ہوا۔ نظریں جھک گئیں، ہمت نہیں ہوئی اس کی آنکھوں میں دیکھنے کی۔ وہ کالی گہری دلچسپی سے نظروں میں اس کی جھکی لرزتی پلکوں کو مبہوت سا دیکھ رہا تھا۔ وہ بے اختیار اس پر جھکا۔ ایمان سختی سے آنکھیں بند کر گئی۔ وہ ہلکا سا مسکرایا تھا، اس کے رنگ روپ بڑا دلکش لگا تھا۔ آج دوسری بار وہ دل کو اتنی اچھی لگ رہی تھی، پر بہت دور تھی ابھی تو پلیز دور رہو۔ اور اگر نہ رہوں تو؟ اس کی قربت میں گھبرائی تھی، چہرہ شرم سے سرخ ہوا تھا۔ ان کے بیچ رشتہ ہی ایسا تھا، خوبصورت احساس کا۔ وہ شدت سے اس پر جھک گیا تھا، اس کی قربت میں وہ بوکھلا گئی۔ اس سب کے لیے تیار نہیں تھی، پر وہ تیار تھا اسے یہ سزا دینے کے لیے، اسے یہ بتانے کے لیے کہ وہ اس کی زندگی کا بہت اہم خاص حصہ ہے، جسے وہ چند سالوں کی دوری پر بھلا بیٹھی تھی۔ آج بھی وہی شدت، غصہ، نفرت تھی لمس میں جو 3 سال پہلے تھی۔ وہ اسے مکمل اپنے حصار میں لے گیا۔ آج اسے یہ احساس دلانا لازمی ہو گیا تھا کہ وہ سکندر خان کی بیوی ہے، جو اس کے نکاح میں ہو کر کسی اور کے خواب دیکھ رہی تھی۔ اسے حقیقت دکھانی لازمی تھی۔ ایمان اور سکندر کا رشتہ ہمیشہ پیچیدگیوں سے بھرا رہا۔ دونوں ایک ہی خاندان سے تعلق رکھتے تھے، لیکن ان کے درمیان محبت کے بجائے ہمیشہ غصہ، نفرت، ڈر کا تعلق رہا، اور اس پر ہمیشہ اپنی گرفت مضبوط رکھنے کے لیے اسے خوف میں مبتلا کرتا تھا۔ یہ صرف سکندر کی طرف سے تھا۔ ایمان جتنا ہو سکتا تھا اس شخص سے دور رہتی تھی۔ سکندر کو ہمیشہ ایمان سے چڑ تھی۔ باقی سب کزنز ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے تھے، سکندر سے سبھی دور رہتے تھے۔ وجہ اس کی ماں اس خاندان کی نہیں تھی۔ اس کے باپ نے پسند کی شادی کی تھی اور یہی وجہ تھی۔
کہ اس کی ماں کو کبھی خاندان میں رہ کر وہ مقام نہیں ملا جو اس کا حق تھا۔ ایمان کی ماں کوئی موقع جانے نہیں دیتی تھی اس کی ماں کو نیچا دکھانے کی۔ سکندر بچپن سے ہی یہ سب دیکھتا آیا تھا، اسے بھی کم ہی محبت ملی تھی۔ اس کے باپ نے اپنے باپ کی ضد کی وجہ سے خاندان میں بھی ایک شادی کی تھی جس سے 2 اولادیں تھیں اس کی، ایک زید اور دوسری شزا۔ اس کے سوتیلے بھائی بہن تھے۔ باپ نے انصاف کیا تھا، دونوں بیویوں کے ساتھ رکھا، پر پہلی والی کو وہ مقام نہ دلا سکا اور وہ بیچاری دکھ سہتی چلی گئی۔ زید 1 سال چھوٹا تھا سکندر سے۔ جب گھر میں شادی کی بات چلی تو ایمان کے لیے زید کو منتخب کیا اور یہاں سکندر کی بس ہو گئی۔ وہ بڑا پوتا تھا، اس کا حق تھا، پر اسے کبھی اپنے حق کہاں ملے تھے۔ تھوڑی بہت جو بھی محبت ملی تھی باپ سے ملی تھی، باقی تو کوئی جانتا بھی نہیں تھا اسے۔ نہ جانے کیوں اس کا خون کھول رہا تھا۔ جب ایمان کا رشتہ زید کے لیے سنا تو وہ فوراً باپ کے سر پہنچا اور جو کچھ کہا وہ خود بھی پریشان ہو گئے تھے۔ آپ کو میرے لیے ایمان کا رشتہ مانگنا ہوگا، اگر انکار کیا تو میں یہ گھر ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ سکندر یہ کیسی باتیں کر رہے ہو، میں کچھ کرتا ہوں۔ جانتے تھے یہ سب آسان نہیں تھا، پر سکندر بھی اسے عزیز تھا اور وہ ضد کا کتنا پکا تھا یہ وہ اچھے سے جانتے تھے۔ کس طرح جا کے انہوں نے سکندر کے لیے ایمان کو مانگا تھا یہ بات سکندر اچھے سے جانتا تھا۔ کتنی باتیں سننے کو ملی تھی اس کے باپ کو، اس کا وجود کسی کے لیے ناقابل قبول تھا۔ ایک دن وہ ایمان کے سر پر کھڑا تھا۔ ایمان، تمہیں یقین نہیں آ رہا ہوگا کہ تمہیں میرے ساتھ زندگی گزارنی ہوگی۔ تم نے تو کسی اور کے ساتھ کے خواب دیکھے تھے نا، لیکن یہ میری مرضی ہے اور تمہیں میری باتوں پر عمل کرنا ہوگا۔ انکار کرو گی تو انجام کی ذمہ دار خود ہوگی۔ سکندر اس کے قریب کھڑا اسے دیوار سے لگائے، آنکھوں میں وحشت لیے ایمان کو دھمکایا اور اس کے خوف کو مزید بڑھا دیا۔ ایمان جو بچپن سے سکندر سے ڈرتی آ رہی تھی، اب اس کے تحت ایک زندہ قید بن چکی تھی۔ اس کا دل خوف سے دھڑکتا رہتا اور وہ ہمیشہ سکندر کی باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کرتے تاکہ وہ اس کی ناراضگی کا شکار نہ ہو۔ سکندر نے ایمان کو ایک ایسی چپ کہانی میں جکڑ لیا تھا جہاں اس کے پاس کچھ بھی کرنے کی آزادی نہیں تھی، پر ایمان اپنا اچھا خاصا خوف چھوڑ رکھا تھا۔ تمہارا کیا خیال ہے ایمان؟ اب تمہاری زندگی میرے ساتھ ہے اور تمہیں میری اجازت کے بغیر کچھ نہیں کرنا۔ سکندر ہمیشہ ایمان کو اس کے مقام سے کمزور اور بے بس رکھنے کی کوشش کرتا۔ وہ راضی نہیں تھی، پر باپ کی محبت چچا کے مان پر چپ ہو گئی تھی۔ زید بس نفرت سے دیکھتا رہ گیا تھا سکندر کو۔ اسے ایمان پسند تھی، پر سکندر بیچ میں آ کر اسے چھین گیا تھا اس سے۔ سکندر کی ماں صرف نکاح پر راضی ہوئی تھی۔ جب تک سکندر خود کے پیروں پر کھڑا نہیں ہو جاتا اسے رخصتی نہیں دے گی۔ سب کے دباؤ پر وہ نکاح کر کے 2 دن بعد ایسا غائب ہوا کہ کسی کو کچھ پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ اچانک کہاں غائب ہو گیا تھا۔ جانے سے 1 رات پہلے وہ ایمان کے کمرے میں آیا تھا۔ تم اس وقت یہاں کیوں آئے ہو؟ خوف سے کہتی وہ پیچھے ہوئی، اس کو اپنے کمرے میں دیکھ کر دروازہ بند کرتا اس کے قریب آیا۔ ایمان کی سانس رک گئی تھی یہ سب دیکھ کر۔ وہ تیزی سے دروازے کی طرف لپکی تھی کہ اس نے ایک جھٹکے سے اس کا ہاتھ پکڑ کر خود کے قریب کرتے اس کا بازو موڑ دے۔ کمر سے لگا چکا تھا۔ ایمان سیدھی اس کے سینے سے آ لگی تھی۔ اس کی کچھ سمجھ نہیں آیا۔ ایک پل کو اس کے ساتھ ہوا کیا، اب وہ مکمل اس کے حصار میں تھی۔ وہ مسکراتی نگاہوں سے اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ نزدیکی سے ایمان خوفزدہ ہوئی، دل شدت سے دھڑک رہا تھا۔ خود کو اس کی گرفت سے نکالنے کی کوشش کر رہی تھی، پر وہاں گرفت مضبوط تھی۔ چھوڑے مجھے، آواز نہیں آنی چاہیے۔ سوچا جانے سے پہلے ایک ملاقات ہو جائے بیوی سے۔ اس کے بال چہرے سے ہٹا کر معنی خیز لہجے میں بولا تھا۔ ایمان کے آنسو لڑیوں کی مانند گر رہے تھے۔ وہ تھک گئی خود کو اس کے حصار سے نکالنے میں۔ تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ میں جانتی ہوں تم نفرت کرتے ہو مجھ سے، پھر نکاح کیوں کیا؟ اس کی قربت میں اپنے دھڑکتے دل کے ساتھ ہمت کرتی دل میں آنے والے سوال کو پوچھ بیٹھی۔ کبھی کبھی نفرت کافی نہیں ہوتی، اس میں تھوڑی تکلیف بھی ہونی چاہیے۔ جانتی ہو میں نفرت کیوں کرتا ہوں؟ کیونکہ تم سب لوگوں نے مجھے میری ماں کو بہت تکلیف دی ہے، اور اب تم ساری زندگی میرے نام پر بیٹھی روتی رہو گی۔ اپنی قسمت پر تمہیں کبھی آزادی نہیں ملے گی اور مجھے سکون۔ وہ نفرت سے کہتا اپنی مہر لگا کر ہمیشہ کے لیے اس گھر اس خاندان سے چلا گیا تھا۔ جن لوگوں سے نفرت کرتا تھا وہاں پہ ایک پل رہنا بھی گوارا نہیں تھا اس کے لیے۔ اپنے جانے کا فل انتظام وہ کر چکا تھا۔
ایمان اس کے لمس کو مٹانا چاہتی تھی، پر وہ چاہ کر بھی اس کے نام سے آزاد نہیں ہو سکی۔ سب خوش تھے اس کے جانے پر، لیکن ایمان کی وجہ سے سب پریشان ہو گئے تھے۔ اس کے باپ نے بہت بڑا ڈھونڈا پر وہ کہیں نہ ملا۔ ایمان ڈر ڈر کر زندگی جی رہی تھی۔ وہ اب بھی سکندر کی دھمکیوں اور خوف کی جکڑ میں تھی، اور اس کی زندگی میں کوئی خوشی نہیں تھی کہ ایک دن خبر ملی وہ مر چکا۔ یہ بات صرف اس کے باپ کے لیے قیامت خیز تھی۔ باقی سب لوگ تو ایسے خوش ہو رہے تھے جیسے ان لوگوں کی عید ہوئی ہو۔ ایمان کو اتنا دکھ نہیں ہوا تھا جتنا اسے ہوتا۔ ہاں، بس ایک انسان اور کزن نام کا شوہر ہونے پر افسوس ہوا تھا۔ بس پھر ایک سکون کا سانس بھرا تھا۔ اب وہ آزاد تھی۔ کبھی کبھی تو اسے یقین نہیں آتا تھا، پر دھیرے دھیرے وہ یقین کرنے لگی تھی۔ وجہ زید تھا۔ زید کو ایک بار پھر موقع ملا تھا۔ وہ ہاتھ سے کیسے جانے دے سکتا تھا؟ وہ اپنے کزن زید کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ زید ہمیشہ سے اس کی حمایت کرتا آیا تھا، اور وہ جانتا تھا کہ ایمان کو سکندر کی طرف سے جو تکلیفیں ملی ہیں ان کا اثر اس پر گہرا ہو چکا ہے۔ زید نے ہمیشہ ایمان کو تسلی دی۔ وہ اس کے ساتھ زیادہ وقت گزارنے لگا تاکہ ایمان کو سکون مل سکے۔ ایمان، اب تمہیں خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں اور کوئی بھی تمہیں تکلیف نہیں دے سکے گا، زید نے اس کی حوصلہ افزائی کی۔ ایمان نے زید کی محبت اور حمایت کا جواب دینا شروع کیا۔ اس کا دل دھیرے دھیرے سکون پانے لگا، اور وہ سکندر کی ناراضگیوں اور دھمکیوں سے آزاد ہونے کا احساس کرنے لگی۔ زید، تم میرے ہمیشہ اچھے دوست بنے، مجھے سپورٹ کیا، تمہاری وجہ سے میری زندگی میں سکون آیا، ایمان نے دل کی گہرائیوں سے کہا تھا۔ زید نے مسکرا کر کہا، ایمان، تمہاری مسکراہٹ میرے لیے سب کچھ ہے، تمہارے ساتھ مجھے زندگی کے اصل معنی سمجھ آئے ہیں۔ زید اور ایمان کے درمیان تعلق گہرا ہونے لگا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے قریب آ گئے تھے اور ایک دوسرے کے بغیر اپنی زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ ایمان نے اپنے ماضی کی تکالیف اور خوف کو پیچھے چھوڑ دیا تھا، اور وہ اب زید کے ساتھ اپنے مستقبل کی طرف بڑھ رہی تھی۔ سکندر کا خیال اور اس کی دھمکیاں اب ایمان کی زندگی سے مٹ چکی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ سکندر کا بدلہ لینے کا جو مقصد تھا وہ ناکام ہو چکا تھا، اور اب وہ اپنے کزن زید کے ساتھ خوش تھی۔ گھر والے پہلے ہی ان کے رشتے پر راضی تھے۔ ایک بار پھر ان کی شادی کی تیاریاں شروع ہوئیں۔ سکندر خان جیسے لوگ بیکار سمجھتے تھے اسے، وہ ان 3 سالوں میں خود کو ثابت کر چکا تھا۔ ایک بہت بڑا بزنس مین بن کر وہ پاکستان آیا تھا، صرف کچھ میٹنگ اٹینڈ کرنے، پر جب یہاں پہنچا تو جو خبر اسے ملی اس کا خون کھولنے کے لیے کافی تھا۔ وہ سمجھا تھا جو تکلیف اس کی ماں نے سہی، اس نے برداشت کی، وہ یہ خاندان ایمان کی ناکام شادی پر افسوس کرتا ہوگا۔ پر یہ سب دیکھ کر اس نے پتہ لگوا لیا، کسی نے اس کی موت کی جھوٹی خبر پھیلائی تھی، اور وہ کوئی اور نہیں، زید تھا۔ سکندر نے سب کچھ پتہ لگوایا۔ اسے جب یہ خبر ملی زید ایمان سے محبت نہیں کرتا بلکہ اس وقت رشتے سے انکاری پر اس سے بدلہ لینا چاہتا ہے۔ وہ خود ایک نشئی آوارہ انسان بن چکا تھا، پر گھر میں خود کو اچھا ثابت کرتا رہتا تھا۔ سکندر ایمان سے جتنی نفرت کا دعویٰ کرتا تھا، پر اصل میں وہ بچپن سے ایمان سے محبت کرتا آیا تھا، لیکن اس کی ماں پورے خاندان کی وجہ سے اس کا دل باغی ہو چکا تھا۔ خاندان والوں کے لیے ایمان کا رشتہ جب زید سے ہو رہا تھا اس کی برداشت کے باہر تھا۔ اس کی محبت کسی اور کی ہو جائے اسے یہ گوارا نہیں تھا، اسی لیے خود کے نام بیٹھا کر چلا گیا۔ جب لوٹے گا تو اسے اپنے گھر رکھے گا۔ ان لوگوں کے گھر رہنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، پر یہاں سب بدل چکا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا یہ لوگ نفرت کی زبان جانتے ہیں، محبت کی نہیں، تو ان سے ان کی زبان میں ہی بات چیت ہوگی اب۔ پر جو تھا اس کی یہ برداشت سے باہر تھا۔ ایمان زید سے محبت کرے؟ ایمان کے لیے وہ دن اذیت سے کم نہیں تھا۔ وہ قید میں تھی سکندر کی، وہ اس کی زبردستی ظالم شدتوں کو سہتی تھک گئی تھی۔ اس کے پاس رونے کے سوا اور کچھ نہیں تھا۔ دن بدن سکندر سے نفرت بڑھتی جا رہی تھی اس کی۔ 1-2 بار بھاگنے کی کوشش کی پر وہ ناکام رہی۔ اس کی سیکیورٹی بہت سخت تھی۔ وہ بس چاہتا تھا ایمان اسے دیکھے، اس کی نفرت کو محسوس کرے اور پھر آہستہ آہستہ اسے قبول کرے، مگر ایمان کے لیے یہ سب برداشت کرنا آسان نہیں تھا۔ سکندر کبھی خاموشی سے اسے سنتا تو کبھی غصے سے پاگل ہو جاتا تھا جب اس کے منہ سے زید کا نام سنتا، مگر اس کی آنکھوں میں وہی جنون ہوتا۔ ایمان کو کڈنیپ کیے اسے 10 دن ہو گئے تھے اور کوئی موقع جانے نہیں دیا تھا اسے تکلیف دینے کا، خود کا احساس دلانے کا۔ پھر ایک دن ایمان شدید بیمار ہو گئی۔ وہ کمزور ہو چکی تھی اور بخار میں تپ رہی تھی۔ وہ اس کی قید میں سوچ سوچ کر خود کو بیمار کر چکی تھی۔
نہ ٹھیک سے کھاتی تھی نہ پیتی تھی۔ سکندر نے اپنی آنکھوں سے اسے اس حالت میں دیکھا تو بے چین ہو گیا۔ وہ پوری رات جاگتا رہا، اس کے پاس بیٹھا رہا، اس کا ہاتھ تھامے رکھا۔ وہ اسے بس خود کے پاس رکھنا چاہتا تھا، لیکن شاید انجانے میں وہ اسے بہت تکلیف دے چکا تھا، اور اس بات کا احساس اسے اب ہو رہا تھا شدت سے، اور اب اس کی خاموشی اسے بے چین کر رہی تھی۔ ایمان اس کی محبت تھی، لیکن اپنی انا میں وہ محبت ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ایمان، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ میں جانتا ہوں میں بہت برا ہوں، تمہیں بہت تکلیف پہنچائی ہے، پر میں بھی مجبور تھا یار۔ تم میری جگہ ہوتی تو تم بھی یہی کرتی۔ نفرت میں اندھا ہو چکا تھا میں۔ مجھے معاف کر دو ایمان۔ اس کی آنکھوں میں درد تھا، اس کے سوئے ہوئے وجود کو دیکھتا وہ بات کر رہا تھا۔ ایمان کی آنکھ اچانک کھل گئی، اسے خود کے قریب دیکھ کر وہ حیران ہوئی۔ اس کی اجڑی ہوئی حالت پر، وہ جو ہمیشہ صاف ستھرا رہتا تھا، 2 دن سے ایمان کی کمزور طبیعت پر خود کو جیسے بھول بیٹھا تھا۔ ایمان نے کمزور نظروں سے اسے دیکھا۔ ایمان، تم ٹھیک ہو؟ کچھ چاہیے تمہیں؟ وہ بے چینی سے پوچھ رہا تھا۔ تمہیں کیوں فرق پڑ رہا ہے؟ سکندر چپ رہا، مگر اس کی آنکھیں بہت کچھ کہہ رہی تھی۔ تمہیں آرام کرنا چاہیے۔ وہ بولتا اٹھا پر اس کی آواز پر رک گیا۔ یہ جھوٹی ہمدردی دکھا کر کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ کہ تم اچھے ہو؟ میرا خیال اس لیے رکھتے ہو کہ تمہیں میرا وجود چاہیے نا، جو میری بیمار حالت میں تمہیں مل نہیں رہا؟ ایمان، نہیں۔ ایمان کی طنزیہ بات پر وہ یکدم دھاڑا، اس کا ہاتھ ہوا میں رہ گیا۔ ایمان ایک پل کو خوفزدہ ہوئی، اس کی دھاڑ پر اس کا اٹھا ہوا ہاتھ دیکھ کر، پھر یکدم غصے میں لڑکھڑاتی کھڑی ہوئی اس کے مقابل۔ رک کیوں گئے؟ کچھ غلط کہا میں نے؟ ہاں، جب سے قید کیا ہے تب سے یہی ظلم سہ رہی ہوں میں، تو کیا غلط بول دیا میں نے؟ نفرت لیے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا۔ سکندر ضبط سے مٹھیاں بھینچ گیا، ماتھے پر رگیں واضح ہونے لگی تھی۔ مجھے تمہاری نفرت سے کوئی فرق نہیں پڑتا، دوبارہ ایسی بکواس کی تو منہ توڑ دوں گا۔ میں کوئی کم ظرف مرد نہیں ہوں۔ تمہیں تمہاری اصلی جگہ دکھائی ہے جو شاید تم خود بھول بیٹھی تھی۔ کسی کے نکاح میں ہو کر دوسرے کے نکاح میں جانے کی خواہش کرنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ میں تو ہوں ہی برا، چلو مان لیا، تم سب تو فرشتے ہو۔ کبھی خود کی غلطی دکھائی دیتی ہے؟ اس کا بازو پکڑ کر جھٹکا گیا۔ ایمان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ کتنی بار کہا ہے میری کوئی غلطی نہیں ہے۔ جب کوئی آ کر کہے جس کے نام پر بیٹھی ہو وہ مر گیا ہے، تو کیا میں اس میں میری غلطی ہے؟ اور تم جانتے ہو میں جتنی بھی نفرت کر لوں، لیکن ایک انسان کی موت پر افسوس ضرور ہوتا ہے۔ تمہارے لیے بھی ہوا تھا، عدت بھی کیا میں نے، پھر بھی میں غلط ہوں؟ کیوں کرتے ہو آخر تم اتنی نفرت مجھ سے؟ کیوں؟ وہ تھک گئی تھی یہ سب سہتے سہتے، روتے ہوئے اس کا کالر پکڑ کر چیخی تھی۔ جسم ابھی بھی بخار کی زد میں تھا، وہ ہلکا ہلکا کانپ رہی تھی۔ اس کے سینے پر سر رکھتی شدت سے روتے ہوئے نفرت کی وجہ پوچھ رہی تھی، اور وہ بے بس کھڑا اس کی نازک حالت دیکھ رہا تھا۔ دل کیا کاش سب کہہ دے، ختم کر لے یہ نفرت کی جنگ۔ تمہیں آرام کی ضرورت ہے، بیٹھو دوائی لو۔ سکندر اسے نرمی سے کہتا بستر پر بٹھا کر دوائی دینے لگا۔ غصے میں دور کرتی پھر وہ اس کا ہاتھ پکڑتا زور دے کر بولا، کھاؤ ورنہ اپنے طریقے سے کھلاؤں گا، اور وہ تمہیں پسند نہیں آئے گا۔ ویسے بھی تم اچھے سے جانتی ہو میں بالکل اچھا نہیں ہوں۔ خود کی تعریف پر خود ہی طنزیہ مسکرایا تھا۔ ایمان ایک نظر اسے دیکھتی رہ گئی۔ اس نے کبھی کوشش نہیں کی تھی اس شخص کو جاننے کی، پر اب نہ جانے کیوں اس کا نرم رویہ دیکھ کر وہ سوچنے لگی، وہ کوئی ایسا نرمی والا روپ بھی رکھتا تھا کیا؟ اس کی سوچوں میں سکندر رہنے لگا تھا۔ وجہ وہ دن رات اس کا خیال رکھ رہا تھا، جب تک وہ ٹھیک نہ ہو جائے۔ اس دن لڑائی کے بعد وہ قریب نہیں آیا تھا، ہاں ساتھ ضرور سوتا تھا۔ اسے اپنے حصار میں لے کے خود کے ہونے کا یقین دلانا نہیں بھولتا تھا۔ سو جاؤ، کچھ نہیں کرتا، بس تمہارے بغیر سکون کی نیند نہیں آتی جب تک تم قریب نہ ہو۔ اس کی کہی بات اس کی دھڑکنیں تیز کر گئی، اور یہ عادت جیسے ایمان کو ہو رہی تھی، اس کے سینے پر سر رکھ کر سونا، اس کے حصار میں خود کو سکون سے سوتا ہوا دیکھ کر عجیب احساس سے دل دھڑک رہا تھا۔ جب ایمان صحت یاب ہوئی تو اس نے پہلی بار سکندر کو بدلا ہوا پایا۔ وہ اب ویسا وحشی اور ظالم نہیں رہا تھا، بلکہ اس کے ساتھ نرم لہجے میں بات کرتا تھا۔ وہ اب بھی اسے جانے نہیں دے رہا تھا، مگر وہ اس پر زبردستی بھی نہیں کر رہا تھا۔ ایمان کی نظر ایک دن اس باکس پر پڑی جب وہ سکندر کی سائٹ والا کبٹ کھول کر کھڑی تھی۔
نہ جانے کیوں پر اس کے سامان دیکھنے میں دلچسپی ہوئی، پر وہ سادہ لکڑی والا باکس اس کی توجہ کھینچ گیا۔ اس میں کیا ہو سکتا ہے؟ کیا سکندر کا کوئی راز، یا پھر اس کی کوئی محبت کی داستان؟ یہ سوچ آتے ہی اسے غصہ آیا، نہ جانے کیوں۔ تم میری سائڈ کیا کر رہی ہو؟ اف، ڈرا دیا مجھے۔ اچانک اس کی بھاری آواز پر وہ ڈر کر اچھلی، پھر جیسے نارمل لہجے میں بولی۔ سکندر حیران ہوا اس کے انداز پر، جو نفرت اور غصے میں بات کرتی، جواب دیتی۔ آج یہ روپ، وہ آنکھیں چھوٹی کیے اسے گھور رہا تھا۔ اس طرح کیوں گھور رہے ہو مجھے؟ وہ گھبرائی، اس کی موجودگی میں دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ پھر کس طرح سے گھورا جاتا ہے؟ وہ بھی جیسے آج موڈ میں تھا۔ مجھے یہ باکس چاہیے۔ اس کی جرت پر اس سکندر جتنا حیران ہوتا کم تھا۔ بیماری میں کیا نرمی سے پیش آیا تو سر چڑھ گئی؟ تمہارے باپ کا ہے؟ وہ سخت گھوری سے بولا۔ ایمان کا منہ کھل گیا۔ یوں تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے باپ کا نام لینے کی؟ وہ انگلی اٹھا کر غصے سے بولی۔ نام نہیں لیا، باپ بولا ہے۔ وہ اس کی انگلی میں اپنی انگلی پھنسا کر مزے سے بولتا، جھٹکا دیتا اس کے قریب گیا۔ باپ کا نہ صحیح، شوہر کا تو ہے، مجھے وہ چاہیے۔ وہ بھی اسی کے انداز میں جواب دیتی، موڑ کر باکس لینا چاہا، پر سکندر نے الماری بند کرتے اسے پن کیا۔ خود بے حد نزدیک ہوا۔ آج اتنے دنوں بعد دونوں پھر ایک دوسرے کے یوں بے حد قریب تھے۔ کیا تم اس ظالم انسان کو شوہر مانتی ہو؟ دونوں کے دل شدت سے دھڑکے تھے۔ میرے نہ ماننے سے کیا ہوگا؟ زبردستی شوہر بن تو گئے ہو۔ وہ بھی دو بدو بولی۔ سکندر کے ماتھے پر بل پڑے۔ دوبارہ میری الماری کھولنے کی غلطی مت کرنا، بہت برا پیش آؤں گا۔ پہلے کون سا اچھے پیش آ رہے تھے اب تک؟ ایمان نے غصے میں کہا۔ ایک باکس کیا مانگا؟ اتنا غصہ دکھا رہا تھا۔ بہت زبان چلنے لگی ہے تمہاری، بولنا مت، اس پر تالا لگانا اچھے سے آتا ہے مجھے۔ اس کی معنی خیز بات پر وہ پل میں سرخ ہوئی تھی۔ اسے ایمان بہت اچھی لگی تھی، پر ابھی نرمی سے پیش نہیں آنا تھا، ورنہ سر پر چڑھ سکتی تھی۔ اور ہاں، اس باکس میں تمہارا کوئی کام نہیں، میری چیزوں سے دور رہا کرو تو اچھا ہوگا تمہارے لیے۔ وہ بولتا تیزی سے چلا گیا۔ اگر مزید رکتا تو شاید خود پر سے ضبط کھو دیتا۔ ایمان آنکھیں بند کرتی، گہرا سانس بھرا۔ یہ شخص اب برا نہیں لگتا تھا، نہ جانے کیوں اسے تنگ کرنا چاہتی تھی، اور وہ اب پہلے جیسا نہیں رہا۔ ظالم۔ بے اختیار اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی۔ باکس تو میں دیکھ کر ہی رہوں گی، کب تک چھپاؤ گے؟ خدا کر نہ دیا تو میرا نام ایمان سکندر نہیں۔ ضدی لہجے میں اس کا نام اپنے نام سے لگا گئی، اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ تم کھانا کیوں نہیں کھا رہے؟ اب یہ کیا فضول ضد لگا رکھی ہے؟ بخار ابھی اترا نہیں ہے، ٹھیک سے کھانا کھاؤ آ کر۔ وہ رات کے کھانے پر نیچے بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا، پر اس نے آنے سے انکار کر دیا۔ وہ غصے میں اوپر آتا اس کے سر پر کھڑا تھا۔ وہ ڈھیٹ بنی بیڈ پر بیٹھی تھی۔ مجھے جاننا ہے اس باکس میں کیا ہے۔ ضدی انداز تھا۔ کہا نا تمہارے کام کی چیز نہیں ہے۔ سمجھ نہیں آ رہی میری بات؟ وہ اس کی فضول ضد پر حیران ہوا، لیکن باکس نہیں دکھا سکتا تھا۔ کچھ بہت خاص تھا اس میں۔ جب بھوک لگے گی خود کھا لینا۔ اس کی بے حسی پر اسے بہت رونا آیا۔ ابھی کچھ دنوں سے اتنا خیال رکھنا، اس سے محبت سے پیش آنا کتنا اچھا لگ رہا تھا۔ پھر یہ روپ اب اسے پھر سے پرانا سکندر نہیں بننے دے سکتے تھے۔ کب سے بیٹھی بھوک سے نڈھال ہو گئی تھی، پر آج ضد تھی کہ وہ بھی پکی تھی۔ سکندر گہرا سانس بھرتا اٹھا۔ سکندر اندر آیا، اس کے ہاتھ میں کھانے کی ٹرے تھی۔ کھا لو، سارا دن کچھ نہیں کھایا تم نے، اس نے نرم مگر حکم دینے والے لہجے میں کہا۔ ایمان نے نظریں جھکائیں، پھر آہستہ سے ٹرے پکڑی۔ بھوک شدت سے لگی تھی۔ پہلے پیٹ پوجا کر لیں، پھر بحث کرنے کا ارادہ تھا۔ سکندر خاموشی سے ایک طرف بیٹھ گیا، جیسے کچھ کہنا چاہتا ہو مگر کہہ نہیں پا رہا ہو۔ کچھ دیر بعد وہ بولا، ایمان تو کیا تم جاؤ گی؟ ایمان کا ہاتھ رک گیا۔ یہ سوال اس نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ ابھی تو سوچوں میں وہ ایک باکس تھا۔ اس نے حیران ہو کر پوچھا۔ سکندر نے گہری سانس لی۔ ہاں، اگر تم واقعی جانا چاہتی ہو۔ ایمان نے غور سے اس کی طرف دیکھا۔ اور اگر میں نہ جاؤں تو؟ وجہ نہ جانے کی؟ سکندر ایک پل کو حیرت ہوئی، ساتھ خوشی بھی کہ اس نے جو جواب دیا۔ وہ گہرا سانس بھر کر رہ گیا۔ پہلے مجھے وہ باکس دو۔ وہ ایمان کی معصومیت پر دل ہار بیٹھا تھا، لیکن جتنا اس پر ظلم کیا تھا اب خود سے شرمندہ تھا۔ یہی سوچ کر ایک امید سے اس کے پاس آیا۔ اسے چھوڑنا آسان نہیں تھا، اور وہ چاہتا تھا وہ بھی نہ جائے۔
اسی لیے اب اسے آزادی سے جینے دے رہا تھا، سختی کم کر کے محبت سے پیش آنا، اس کو خود کی طرف مائل کرنا تھا۔ سکندر نے ایک پرانا باکس ایمان کے سامنے رکھ دیا۔ یہ تمہاری چیزیں ہیں۔ وہ ایک نظر سکندر پر، پھر باکس کو دیکھا، کھولنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا۔ سکندر نے ہاتھ تھام لیا۔ پہلے کھانا کھاؤ پھر۔ لیکن پہلے یہ دیکھ لوں پھر۔ اچھا ٹھیک ہے۔ سکندر کی گھوری پر بے دلی سے تھوڑا بہت کھایا۔ باکس کھولنے کی خوشی میں کھایا نہیں گیا۔ جب اس نے کہا تمہاری چیزیں ہیں، اس کا دل شدت سے دھڑکا تھا۔ وہ تو یہ سکندر کی کوئی محبت راز سمجھ بیٹھی تھی، تبھی اسے پیٹ میں درد تھا کھولنے کا۔ ایمان نے حیرانی سے باکس کھولا۔ اندر اس کی پرانی تصویریں، بچپن سے لے کر جوانی کے انجانے میں کھینچی گئی تھی، پر بہت خوبصورت تھی۔ نکاح کی چوڑیاں، وہ لال شادی کے جوڑے والا بھاری بھرکم والا دوپٹہ، اور وہ کتابیں تھیں جو وہ کبھی پڑھا کرتی تھی۔ یہ سب کیا ہے؟ تمہارے پاس یہ سب کیسے آیا؟ اور تم نے یہ سب سنبھال کر کیوں رکھا؟ سکندر نے گہری سانس لی۔ کیونکہ میں نے کبھی تمہیں بھلایا ہی نہیں۔ ایمان کا دل زور سے دھڑکا۔ یہ دوپٹہ میری ماں کا تھا، ان کی شادی پر انہوں نے پہنا تھا، مجھے دیا، کہا جب ان کی بہو آئے گی وہ یہی پہنائیں گی، اسی لیے تمہیں نکاح میں جب لیا تھا تب تمہیں یہ پہننے کے لیے دیا تھا، پھر اس کے بعد تم نے اسے بے دردی سے پھینک دیا تھا۔ جانتا ہوں تم نکاح سے خوش نہیں تھی، اسی لیے تم نے یہ کیا۔ خیر یہ سب ایک حقیقت ہے، اور وہ یہ میں بچپن سے تمہیں پسند کرتا تھا، پر تم لوگوں کا رویہ میرا اور میری ماں کا دل بہت دکھا گیا۔ ان کی کیا غلطی تھی؟ بابا نے شادی کی تھی، اب ہو گئی تو خوش رہنا چاہیے نہ کہ انہیں اٹھتے بیٹھتے تذلیل کیا جائے۔ میری برداشت سے باہر ہوتا گیا، اور پھر میرے دل میں سب کے لیے نفرت آ گئی، تمہارے لیے بھی۔ کوشش کی بہت، پر محبت بہت گہری تھی، اسی لیے نفرت نے جگہ نہیں لی۔ تمہیں بس اپنا بنانا چاہتا تھا، پر تم راضی نہیں تھی، اسی لیے میں تمہیں اپنے نام پر چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ سکندر کا لہجہ بہت تھکا ہارا تھا۔ وہ اپنی داستان سنا رہا تھا، اور ایمان کے آنسو اس کی داستان پر بہہ رہے تھے۔ وہ سچ کہہ رہا تھا، سب اس کے ساتھ واقعی ناانصافی ہوئی تھی، کسی کو احساس تک نہیں ہوا۔ وہ بولتا روم سے چلا گیا۔ ایمان سامان پر ہاتھ پھیرتی محبت سے انہیں دیکھتی رہی۔ اس شخص کے لیے دل میں جو نرم گوشہ پیدا ہوا تھا وہ محبت تھی۔ ہاں، ماننے لگی کہ اگر کوئی اس شخص کو گہرائیوں سے جان لے تو محبت کیے بغیر رہ نہیں پائے گا۔ زندگی شاید انہیں قریب لا رہی تھی، مگر قسمت نے ابھی ایک اور امتحان لینا تھا۔ اگلے دن جب ایمان گھر میں تھی، سکندر کل رات سے غائب تھا۔ وہ شاید خود کو اس کے سامنے کمزور ثابت نہیں کرنا چاہتا تھا۔ باہر دروازے پر زید کی آوازیں آئیں۔ ایمان تیزی سے روم سے باہر نکلی۔ ایمان چلو میرے ساتھ۔ زید آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھام کر باہر کی طرف بڑھا تھا کہ سکندر سامنے کھڑا تھا۔ وہ شاید ابھی آیا تھا، اس کی حالت بتا رہی تھی کل رات وہ کس اذیت میں تھا، پر اب پھر زید کے ہاتھ میں اس کا ہاتھ دیکھ کر اس کی آنکھوں میں وہی سرخی لوٹ آئی تھی۔ ایمان کا دل ایک لمحے کے لیے دھڑکنا بھول گیا۔ اپنا ہاتھ زید کی گرفت سے چھڑوانا چاہا، پر اس نے گرفت مضبوط کر لی۔ وہ کہیں نہیں جائے گی، اس کا ہاتھ چھوڑو زید، سکندر سپاٹ لہجے میں کہنے لگا۔ زید نے غصے سے کہا، تم نے اسے زبردستی قید کر رکھا ہے، اب مزید نہیں، میں لے جا رہا ہوں، دیکھتا ہوں کون روکتا ہے۔ زید اسے لے کے آگے بڑھا۔ ایمان کا ہاتھ سکندر کی گرفت میں تھا، اس کا دل خوف سے لرزا۔ تم جانا چاہتی ہو؟ ایمان، اگر تم جانا چاہتی ہو تو میں تمہیں روکوں گا نہیں، سکندر نے آہستہ سے کہا۔ کیا پاگل پن ہے، چھوڑو۔ وہ کیوں نہیں جانا چاہے گی؟ اپنے ماں باپ کے گھر۔ ایمان، چچا تمہیں بہت یاد کرتے ہیں، وہ بیمار ہیں، تمہاری ماں بہت روتی ہے، تم ایک بار ان سے مل لو۔ زید چالاکی سے اسے جھوٹی کہانی سنا رہا تھا۔ ایمان کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ ماں باپ کا سن کر دل تڑپ اٹھا۔ اس نے سر جھکا لیا۔ سکندر کو جواب مل گیا۔ اس کی گرفت ڈھیلی ہوئی، اور ایمان کو لگا اس کا دل بند ہو جائے گا۔ ایک شخص کا تو ہو چکا تھا، دوسرا وجود محسوس کر رہا تھا اپنی بند ہوتی دھڑکن کو۔ ایمان جب گھر پہنچی تو سب اس سے محبت اور مان سے ملے۔ وہ بھی انہیں دیکھ کر خوش ہوئی، ایموشنل ہو گئی تھی، لیکن ایک شخص کی یاد پریشانی شدت سے ہو رہی تھی جسے وہ چھوڑ آئی تھی۔ اب دل گھبرا رہا تھا اس کے لیے۔ یہاں ہر کوئی اٹھتے بیٹھتے اسے برا بھلا بول رہا تھا۔ وہ صبح سے یہ سنتی برداشت سے باہر ہو رہی تھی۔ رات اپنے کمرے میں آ گئی۔ اب نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔
2 ماہ اس کے سنگ رہی تھی، اب تو اس کے حصار کی عادی تھی۔ نیند کیسے آنی تھی؟ فون وہ اسے کر نہیں سکتی تھی، نمبر جو نہیں تھا۔ اس کی قید میں اسے ایسی کوئی آسائش کہاں ملی تھی؟ دل اس سے بات کرنے کو مچل رہا تھا، طبیعت پر الگ بھاری پن محسوس کر رہی تھی۔ دوسری طرف سکندر کی دوسری رات تھی جو آنکھوں میں کٹی تھی۔ وہ اس پر اب مزید سختی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ محبت قید کا نام نہیں تھی، وہ آزادی کا نام تھی، اور اب خود سے لڑ لڑ کر تھک گیا تھا، سب کو آزاد کر دینا چاہتا تھا۔ یہی سوچ کر ایک فیصلہ لیا تھا۔ ایمان بیٹا، ہمیں بتاؤ، اس نے تمہیں کوئی تکلیف تو نہیں دی نا؟ سچ بتاؤ ایمان، اس کی جان میں اپنے ہاتھوں سے لوں گا۔ ماں باپ کب سے بٹھا کر بس یہی ایک بات پوچھ رہے تھے۔ زید کی آخری بات پر وہ تڑپ اٹھی۔ زید، وہ میرا شوہر ہے، صرف نام کا۔ ایمان، اس نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا ہے، بھول گئی ہو تم؟ یہ سب اتنی آسانی سے معاف کیسے کر سکتی ہو اس کو؟ زید نے غصے سے کہا۔ ایمان کو زید پر بہت غصہ آیا۔ وہ غصے سے جواب دیتی کہ وہ چکرا کر گر گئی۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر کے منہ سے سننے والی خبر پورے گھر والوں کے لیے کسی قیامت سے کم نہ تھی، صرف سکندر کے باپ کو چھوڑ کر۔ وہ خوش ہوا تھا۔ ایمان، تمہیں یہ بچہ سایہ کرنا ہوگا۔ امی، ہم تمہارا اس شخص سے ہر تعلق ختم کرنا چاہتے ہیں، اور یہ ایک نئی مصیبت آ گئی۔ اس کی ماں کا لہجہ نفرت سے بھرا ہوا تھا۔ ایمان نے بے یقینی سے گھر کے ہر فرد کو دیکھ رہی تھی۔ سکندر سے اتنی نفرت کرتے تھے یہ سب، اس کے بچے کو ختم کرنے کے لیے تیار تھے۔ اس کا دل گھبرایا تھا، دل شدت سے اس کے یہاں آنے کی دعا گو ہوا تھا۔ وہ اس پل کو پچھتا رہی تھی جب وہ اسے چھوڑ کر آئی تھی۔ کاش وہ نہ آتی، اس کے ساتھ اپنی زندگی میں بڑھ جاتی آگے، اسے یہ خبر دیتی، کتنا خوش ہوتا وہ۔ یہ کیسا شور ہے؟ باہر سکندر آیا ہے۔ وہ باہر کا شور سن کر اٹھنا چاہا، جب کسی نے آ کر بتایا سکندر آیا ہے، مانو اس کی جان میں جان آ گئی تھی۔ تم یہیں بیٹھی رہو، ہم دیکھتے ہیں، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، وہ تمہیں طلاق دے گا، پھر تمہاری شادی زید سے ہوگی۔ ایمان بے یقینی سے ماں کو دیکھ رہی تھی۔ وہ اب ایسا کچھ نہیں چاہتے تھے، اور یہ لوگ کیا پلان کر بیٹھے تھے؟ امی بس کر دیں، خدا کا خوف کریں۔ بہت کڑلی نفرت اس سے، آخر کیا قصور ہے اس کا؟ وہ بھی اسی خاندان کا خون ہے، بچہ باپ کی نشانی ہوتا ہے، اور چچا نے کون سا غلط کیا؟ کوئی گناہ نہیں کیا تھا پسند کی شادی کر کے؟ آپ کیوں اتنی نفرت کرتی ہیں ان سے؟ ایمان غصے سے روتے ہوئے بولی، کیونکہ تمہارے چچا نے میری بہن کو چھوڑ کر اس چڑیل سے شادی کر لی، اور اس کی وجہ سے میری بہن نے خودکشی کر لی تھی۔ اتنی آسانی سے معاف کر دوں میں ان کو؟ اس کی ماں کی نفرت کی وجہ اب سامنے آئی۔ کچھ پل خاموشی چھائی رہی۔ امی، یہ غلطی بھی خالہ کی تھی، چچا کی نہیں۔ انہوں نے اپنی مرضی کی، اپنی پسند سے کی۔ یہ کوئی گناہ نہیں ہوتا، بلکہ گناہ تو خالہ کر گئیں، خود کو اتنا معمولی سمجھ کر ختم کر دیا۔ موقع دیتی، اللہ نے اس کا نصیب ضرور اچھا لکھا ہوتا۔ وہ چچا کا نصیب نہیں تھی، اور آپ یہ بات سوچیں، کسی کی سزا کسی کو مت دیں۔ میں نے دیکھا ہے سکندر کو، جانا ہے اسے، وہ برا نہیں ہے، اسے آپ سب کی نفرت نے برا بنا دیا تھا، اور اب میں اس کے ساتھ جاؤں گی کیونکہ میں محبت کرتی ہوں، اور یہ بچہ ہم دونوں کا ہے۔ وہ آنسو صاف کرتی، ہمت اعتماد سے کہتی نیچے گئی۔ پیچھے اس کی ماں اس کی باتوں پر شرمندہ سی ہو گئی تھی۔ نکل جاؤ یہاں سے، ایمان تمہارے ساتھ کہیں نہیں جائے گی۔ وہ غصے میں دھاڑا، تم کون ہوتے ہو میری زندگی کا فیصلہ کرنے والے؟ میں جاؤں گی، اور اپنی مرضی سے جاؤں گی۔ ایمان نے گہری سانس لی، سکون سے کہتی سب کو بے سکون کر گئی۔ یہ کیا کہہ رہی ہو ایمان؟ یہ سن کر زید کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ ایمان نے سکندر کی طرف دیکھا، اور پہلی بار اسے اپنی زندگی میں ایک سچا ساتھی محسوس کیا۔ میں کہہ رہی ہوں کہ میں سکندر کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ سکندر نے حیرانی سے ایمان کو دیکھا۔ وہ آج اسے اختیار دینے آیا تھا، فیصلہ لینے کا۔ کیا واقعی؟ ایمان اس کے قریب جاتی نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما۔ ہاں، کیونکہ اب میں تم سے محبت کرتی ہوں، اور تم جانتے ہو یہاں سے تم ایک کو نہیں، دونوں جانوں کو اپنے ساتھ لے جاؤ گے۔ ایمان کے چہرے پر خوبصورت رنگ بکھر گئے۔ سکندر حیرانگی اور ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگا۔ میرے بچے بہت مبارک ہو، تم باپ بننے والے۔ اب تمہیں احساس ہوگا باپ کو اکیلا چھوڑ کے جانا کیسا محسوس ہوتا ہے۔ سکندر کے باپ نے آگے بڑھ کر اس کے سوالوں کا جواب دیا اور محبت سے گلے لگا۔ وہ حیرت سے ایمان کو دیکھ رہا تھا جس کی آنکھوں میں محبت کی نمی تھی۔ وہ اس بات میں سر ہلا گئی جبکہ سکندر کی آنکھوں میں نمی دوڑ آئی تھی۔
ایمان، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ تم مجھ سے محبت کرو گی، اور مجھے اتنی بڑی خوشی دینے کے لیے بہت شکریہ تمہارا۔ مجھے آج مکمل کر دیا تم نے۔ سکندر سب کے سامنے ایمان کے گلے لگا اپنی محبت کا اظہار کر گیا۔ ایمان مسکرائی۔ محبت زبردستی نہیں کی جا سکتی، مگر جب کوئی سچ میں بدل جائے تو اسے کھونا نہیں چاہیے۔ سکندر، آج تو یہاں تم رہو گے یا میں؟ زید نے بندوق اس کی طرف تان لی۔ وہ جانتا تھا کہ ایمان سکندر سے محبت کرنے لگی ہے، مگر وہ اسے کسی بھی حال میں قبول نہیں کر سکتا تھا۔ وہ بدلے کی آگ میں جل رہا تھا۔ زید، جو تم چاہتے ہو وہ کبھی تمہیں نہیں ملے گا۔ ایمان میری بیوی ہے، بہتر یہی ہوگا حقیقت کو قبول کر لو۔ سکندر نے اسے سمجھانا چاہا، اس کا باپ بھی آگے بڑھ کر اسے سمجھانے لگا، پر وہ اس وقت نفرت اور بدلے کی آگ میں جل رہا تھا۔ ایمان نے ہمت کر کے آگے قدم بڑھایا۔ زید، یہ سب ختم کرو، ہم سب کو پہلے ہی بہت نقصان ہو چکا۔ میں اب خوش ہوں سکندر کے ساتھ، مجھے اسی کا ساتھ چاہیے۔ بہتر ہوگا تم اب سمجھ جاؤ۔ بکواس بند کرو، تمہاری وجہ سے ہمیشہ میں نے نقصان اٹھایا تھا، پہلے بھی اس کی وجہ سے انکار کیا تھا، پھر جب یہ چلا گیا، جانتی ہو کس طرح میں نے اس کی موت کی خبر پھیلا کر تمہیں خود کی طرف توجہ دلائی تھی، اور اب اتنی آسانی سے یہ سب جانے دوں؟ نہیں، ہر بار یہ نہیں جیت سکتا، سمجھی تم دونوں میں سے کوئی ایک مرے گا۔ نفرت میں بولتا خود کا راز فاش کر گیا۔ سب کے سب حیرت زدہ اسے دیکھ رہے تھے۔ اب سب کے دلوں میں سکندر کے لیے ہمدردی جاگی تھی۔ سب اپنی جگہ شرمندہ کھڑے تھے، مگر زید کو بس اپنی ہار نظر آ رہی تھی۔ سکندر اور زید، ان کے درمیان لڑائی چھڑ گئی۔ زید نے گولی چلائی، مگر سکندر نے جلدی سے ایمان کو پیچھے کر دیا اور خود سامنے آ گیا۔ گولی سیدھی سکندر کے کاندھے میں لگی اور وہ زمین پر گر پڑا۔ سکندر! ایمان چیخ پڑی اور فوراً اس کے پاس پہنچی۔ زید نے بندوق دوبارہ ایمان کی طرف کی۔ اگر میں تمہیں حاصل نہیں کر سکتا تو کوئی اور بھی نہیں کرے گا۔ ایمان کی آنکھوں میں خوف تھا، مگر اسی لمحے سکندر نے ہمت کر کے زید سے گن چھینی۔ باقی سب نے زید کو کنٹرول کیا۔ زید غصے سے چیختا رہا۔ اس کی ماں اسے رو رو کر سمجھا رہی تھی۔ پولیس کے سائرن کی آواز سنائی دی اور زید کو گرفتار کر لیا۔ فی الحال کچھ وقت کے لیے اس کا گرفتار ہونا لازمی تھا، ورنہ وہ انہیں نقصان پہنچا سکتا تھا۔ سکندر کو فوراً ہسپتال لے جایا گیا اور ایمان نے پورا وقت اس کے ساتھ گزارا۔ جب وہ ہوش میں آیا تو سب سے پہلے ایمان کو اپنے قریب پایا۔ تم ٹھیک ہو؟ سکندر نے کمزور آواز میں پوچھا۔ ایمان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ تمہارے بغیر میں کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ سکندر نے مسکرا کر اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا اور ایمان نے اسے مضبوطی سے تھام لیا۔ تم تو میرے مرنے کی دعا کرتی تھی، پر آج یہ آنسو کیوں؟ چہرے پر سنجیدگی تھی لیکن آنکھوں میں شرارت ناچ رہی تھی۔ لیکن ایمان اس کی بات سن کر صدمہ لگا۔ اللہ نہ کرے، میں نے آج تک ایسی دعا نہیں کی۔ تم نے ہمیشہ مجھے غلط سمجھا۔ اس کے آنسوں میں روانی آ گئی۔ اس کے الزام پر وہ تڑپ اٹھی تھی۔ پھر چھوڑ کر کیوں گئی تھی؟ جانتی ہو تمہارے بغیر نیند نہیں آئی، 2 راتوں سے نہیں سویا ہوں میں۔ وہ خفا تھا، شکوہ کر رہا تھا۔ میں شرمندہ ہوں، میں نہیں جانا چاہتی تھی، پر پتہ نہیں کیا ہوا تھا، اور وہاں جا کر کون سا سکون سے سوئی تھی میں۔ تم نے اتنی بری عادت ڈال دی مجھے، جب تک تمہارے سینے پر سر نہ رکھوں نیند نہیں آتی۔ اور مجھے سنا رہے ہو تم؟ کون سا اسی وقت پیچھے آئے؟ اگلے دن آئے؟ کیوں؟ وہ سو کرتی بہت پیاری لگی تھی سکندر کو۔ اس کے دل میں اتر رہی تھی وہ، اسے دیکھتا سکون حاصل کر رہا تھا۔ تم چاہتی تھی میں تمہارے پیچھے آؤں؟ وہ شرارت سے پوچھ رہا تھا۔ ہاں، میں چاہتی تھی تم پھر سے آ کر مجھے کڈنیپ کر لو، وہ ایک ادا سے اتراتے ہوئے کہنے لگی۔ سکندر کو ہنسی آئی اس کے روپ پر۔ میں بہت خوش ہوں۔ میں بھی، وہ اس کے پیٹ پر ہاتھ رکھتا خوشی کا اظہار کرتا بولا۔ وہ بھی سرگوشی نما بولی۔ اب کوئی ہمیں جدا نہیں کر سکتا ایمان، محبت سے اسے دیکھتا ہوا بولا۔ تم مجھے چھوڑو گے تو نہیں نا؟ ایمان اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں محبت تھی۔ کبھی نہیں، اپنی آخری سانس تک نہیں۔ تم میرا سکون ہو، کوئی اپنا سکون برباد کر سکتا ہے بھلا؟ وہ مسکراتی ہوئی اٹھ کر اس کے ساتھ بیٹھی، اس کے سینے پر سر رکھ کر دونوں نے سکون سے آنکھیں موند لیں۔ گھر والوں کے لاکھ کہنے پر بھی سکندر ان کے ساتھ رہنے کے لیے راضی نہیں ہوا۔ وہ چاہتا تھا اپنا بزنس، اپنا گھر جو بنایا تھا وہ اسے چھوڑ کر نہیں جا سکتا تھا۔ بس اسے ایمان کا ساتھ چاہیے تھا جو ہمیشہ اس کے ساتھ تھا۔ اور یوں نفرت سے محبت تک کا سفر مکمل ہوا، جہاں محبت نے ہر آزمائش کو جیت لیا۔ سکندر کی نفرت اپنی جگہ صحیح تھی،
وہ جو ماحول دیکھ کر بڑا ہوا تھا اس کے دل میں محبت کم ہی رہی تھی، لیکن بس کسی ایک شخص کے لیے محبت رکھی اور آج وہ اس کے ساتھ تھی، خوش تھی، دونوں مکمل کر بیٹھے تھے ایک دوسرے کو۔ خوبصورت سفر تھا یہ دونوں کا۔